صابن استعمال کرنے کے بعد شاید اکثر کی حالت یہ کہ صابن کو پانی میں رکھ دیتے ہیں. بیسن ہوتا ہے, بیسن میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں پانی بھرا ہوتا ہے, اکثر سلوپ بس اسی طرح کے ہوتے ہیں, صحیح نہیں ہوتے کہ پانی فوراً گر جائے. یہ پانی میں چھوڑ دیتے ہیں صابن کو, جس سے صابن جو ہے وہ پگھلتا رہتا ہے, ضائع ہوتا رہتا ہے. تو اس کو ہرگز پانی میں نہ چھوڑا جائے. صابن دانی جو ہو نا وہ بھی پانی میں نہ رکھی ہو. صابن دانی اگر اس میں پاؤں بنے ہوئے ہو نا تھوڑے اوپر کے اس طرح کی ہو, یا صابن دانی دیوار میں وہ معلق ہو, لٹکی ہوئی ہو کہ لگا کر اس کو رکھ دیا جائے, اور نکالنا چاہیں دھونے کے لیے تو نکال بھی سکیں, اس طرح کا فکس نہ کر دی جائے. تو اس طرح کے پانی نیچے جو کچھ قطرے تو رہ جاتے ہیں نا اس میں, وہ ٹپک جائیں گے. تو اب یہ صابن پگھلے گا نہیں. صابن دانی ہو سوراخ والی؟ جی ہاں, اندر سے ہوتی ہے سوراخ والی, بغیر سوراخ والی میں نے دیکھی ہے. وہ اچھا, صابن دانی تھی, ایک سے زیادہ دیکھی ہیں. صابن دانی تھی, خوبصورت ہوتی ہیں پورسلین وغیرہ کی, مگر اس میں کوئی سوراخ نہیں تھا. صابن دانی میں صابن تھا, پاؤں بھی بنے ہوئے تھے, لیکن اس کے اندر پانی تھا صابن دانی, کیونکہ صابن سے تو پانی نکلے گا. میں نے سمجھداروں کے گھروں میں دیکھا کہ سوراخ والی صابن دانیاں ہوتی ہیں. یہ تو بالکل یہ نا کہ صابن تو پگھلتا رہے گا اس میں. شاید وہ ان کا کانسیپٹ یوں ہوگا کہ وہ صابن تھوڑا نرم رہے گا, اس سے نرم تو رہے گا لیکن پانی جو نیچے ضائع ہو رہا ہے اس کا حساب کیسے دو گے. تو اس لیے وہ سمجھداری کی علامت یہی ہے کہ سوراخ والی ہو صابن دانی, تاکہ پانی بہہ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.